السلام علیکم۔ لفظ ناممکن تو ہے صرف انسان کی لغت میں، رب قادر کی دسترس میں تو ساری کائنات ہے۔ ہم وسیلوں کی تلاش میں رہتے ہیں اکثر، جبکہ اسباب پیدا کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ یوسف علیہ السلام کو 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام تک لایا گیا، تو پھر کیوں سوچ رہے ہو تمہاری وہ لمحوں کی گئی ہوئی چیز واپس نہیں مل سکتی؟ اللہ تمہارا دل نہیں موڑ رہا، کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پہ تم وسوسوں میں پڑے ہو، اللہ تو وہ دعائیں پہلے سے قبول کر چکا ہے۔ بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا، اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ تقدیر کا لکھا بدل دیتی ہے تڑپ سے مانگی گئی ایک دعا۔ تم جو چاہتے ہو اللہ سے مانگو، وہی ملے گا ضرور۔ جن راسوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے، ممکن ہے کہ انہی کا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو۔ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی، اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ کی دسترس میں تو کچھ بھی ایسا ممکن نہیں، جو تہجد تک لے کر اسی وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو، پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرماتا ہے، اور پھر تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان منزلوں تک لے جائیں گی جن تک پہنچنے کا نہ تم نے کبھی تصور کیا ہوگا اور نہ ہی گمان۔ یہ معجزے ہی تو ہیں جو تمہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور تمہارے اختتام کا فیصلہ تمہارا نصیب نہیں، تمہاری دعائیں کیا کرتی ہیں۔ اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو اندھیروں سے اجالے پیدا کرتے ہوئے۔ اپنی دعاؤں کو لے کر کیوں اتنا پریشان ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں وہ وقت جب تمہیں بن مانگے عطا کر دیا گیا تھا، جب تمہارے سوچنے سے پہلے ہی کن فرما دیا گیا تھا؟ تو پھر اب جب تم مانگ رہے ہو اللہ سے، مدد کا گمان رکھے ہوئے ہو، تو یقین بھی رکھو اللہ اس بار بھی تمہاری مراد کے ساتھ ہی واپس لوٹائے گا۔ اس بار تم اس کے معجزوں کو بہت قریب سے دیکھو گے۔